بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھے جا رہا ہے؟ معمولات دنیا اچھے گزر رہے ہیں؟ روزمرہ کے معاملات صحیح سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ دوستو، میں نے جس موضوع پہ بات کرنی تھی نا، وہ یہ ہے کہ کسی حال میں بھی بندے کو شکستہ دل یا مایوس افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے حواس پہ، جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ انسان کے اپنے ہی بس میں ہے۔ تمام جتنے اعضاء ہیں یہ اس کی رعیت میں ایسے سمجھ لیں۔ انسان کا دماغ بادشاہ ہے، تو دماغ سے سوچتے ہیں نا سارا۔ شاید اب سائنس نے ترقی کر لی، وہ کہتی ہے کہ دل کا تو کوئی صرف خون پمپ کرنا ہے، لیکن اب مزید جو میں نے تھوڑے دن پہلے ریسرچ پڑھی، وہ کہہ رہے تھے کہ لکھا تھا کہ نہیں، دل بھی سوچتا ہے، دل بھی سوچتا ہے، دل کے بھی خیال ہوتے ہیں۔ تو چلیں دونوں کی بات مان لیتے ہیں۔ دل کے بھی خیالات، دل پہ بھی حاکمیت، دل پہ حاکمیت دماغ کی اور دماغ پہ حاکمیت دل کی۔ تو یہ سارے انسان کے بس میں۔ انسان کو جذبات کی روح میں بہہ کے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ کوئی نہ کوئی، اگر ایک راستہ بند ہو تو 100 راستے اللہ کریم کھول دیتے ہیں۔ مایوسی تو بالکل ہی نہیں، مایوسی شیطان کا کام ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میری رحمت سے انہیں کہہ دو اے حبیب، نا امید مایوس نہ ہو جانا۔ تو وہ یہ بات تھی کہ ایک دفعہ نا ایک دفعہ ایک سمندر میں بحری جہاز سامان سے لدا ہوا عازم سفر تھا اپنی منزل کی طرف، تو طغیانی پڑ گئی، موجیں بہت بلند ہوئیں جہاز سے بھی، بحری جہاز ڈوبنے لگا۔ تو اب کیا تھا، عملہ جو تھا انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جس تاجر کا سامان زیادہ ہے نا، اس کا آدھا سامان سمندر برد کر دینا چاہیے تاکہ وزن کم ہو اور بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو ایک تاجر کا سامان بہت زیادہ تھا، تو اس نے کہا کہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ اس کا زیادہ ہے لہٰذا اس کا پھینکنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات جیسے طے ہوئی ہے کہ سب کا تھوڑا تھوڑا پھینکنا چاہیے، یوں زیادہ اچھی بات ہے کہ سب کا تھوڑا تھوڑا پھینکنا چاہیے بجائے کہ یہ میرا سارا پھینک دیا جائے۔ اب وہ نہ مانے، تو انہوں نے جو ہے نا اسی آدمی کو بھی اس کے سامان سمیت سمندر برد کر دیا۔ جب سمندر برد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی کمال مہربانی، اس کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیں۔ جب سمندر برد کر دیا گیا تو وہ بندہ بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ جو ہے نا اب لہروں کے رحم و کرم پہ تیرتا جا رہا ہے۔ موجیں، لہریں اور سمندر کی جو طغیانی اسے کھیل رہی ہے، وہ ششدر ہے، پریشان ہے، اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا کہ میں کسی صورت بچ نہیں پاؤں گا۔ اسی کشمکش میں، خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ساحل سمندر پہ تھا، بڑا حیران ہوا کہ میں کیسے بچ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، ہمت بڑی، اٹھا تو کوئی ادھر زی رو نہیں ہے، پرندوں کی صرف یہ جنگلی جانوروں کی، پرندوں کی چہچہانے کی آواز ہے یا درندوں کی دھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بہت خوف زدہ، مرتا کیا نہ کرتا، اب زندگی گزارنی تھی، وقت گزارنا تھا، کسی نئے لائے عمل کے متعلق سوچنا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ لکڑیاں پڑی تھی، اس نے وہی اکٹھی کر کے انہیں کو اکٹھا کیا اور سر چھپانے کے لیے جھونپڑی بنائی، اس میں بہہ بیٹھا۔ اب بھوک کا مسئلہ، جب بھوک کی حالت جو ہے نا اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت مہربانی کی۔ اسے جو ہے نا چند خرگوش نظر آئے، اس نے اس کا شکار کیا، ان کا گوشت بنایا
کسی طرح آگ اس نے حاصل کی اور جو ہے نا گوشت بنا کے اس نے اپنی پیٹ کی آگ بجھائی جیسے تیسے کر کے. اچھا اب وہ جو دوسرے دن جب کھانا بنا رہا تھا نا تو اسی آگ سے کچھ چنگاری اڑ کے اس کی جو جھونپڑی تھی وہ جل گئی. اب وہ اللہ کریم کے دربار میں شکوے شکایت کرنے لگے کہ یا اللہ تو نے مجھے سمندر برد کیا، لوگوں نے میرے ساتھ یوں سلوک کیا، جہاز کے عملے نے، پھر میرا سامان سارا جو ہے نا سمندر برد کر دیا، میں بڑی مشکل سے بچا، اس حالت میں پہنچا. اب سر چھپانے کے لیے جھونپڑی بنائی، وہ بھی جو ہے نا آگ کی نظر ہو گئی. اسی کشمکش میں وہ بھوکا سو گئے. صبح اٹھا تو عجیب منظر تھا. ساحل پہ اسے کشتی پہ لینے کے لیے چند لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح، آپ کس طرح؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن یہاں جو ہے نا شعلے اڑتے جب ہم نے دیکھے آگ کے تو ہم نے سمجھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ غیر آباد، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہاں کون آیا، ضرور کسی کوئی پریشانی یا مصیبت میں ہوگا. تو ہم چلے آئے کہ دیکھتے ہیں کیا ہے. تو آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ بندے نے بڑا شکر اللہ کا ادا کیا کہ اللہ نے کیسا راستہ میرے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو جب جو ہے نا وہ اس کو لے گئے تو انہوں نے ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جس جہاز سے آپ کو اتارا گیا تھا نا، جس جہاز سے آپ کو اتارا گیا تھا، اسی اللہ کی یہ بھی شان کہ آپ کو اس جہاز سے اللہ کے کریم کے حکم سے آپ سمندر برد ہو گئے. سامان آنے والی جانے والی چیز ہے وہ آگ چلا گیا، پھر اللہ پاک پھر دے دیں گے. لیکن اللہ کی شان، اللہ نے آپ کو بچانا تھا. اور جن جہاز والوں نے آپ کو سمندر برد کیا تھا نا، پھینک کے چلے گئے تھے، وہ آگے جا کے جہاز غرق ہو گیا اور سارا سامان بھی ان کا سمندر برد ہو گیا اور وہ سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے. اللہ نے آپ کو یوں بچایا. اور اس جھونپڑی کی آگ کے شعلوں کو دیکھ کے ہم آپ تک پہنچائے، آپ کو، آپ کی جان کو بچانے کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا، آگ کے شعلے بلند نہ ہوتے، جھونپڑی کو آگ نہ لگتی تو ہمیں کیسے پتہ چلنا تھا؟ آپ نے زندگی یہاں تمام کر دینی تھی. یہاں آپ نے درندوں کا لقمہ بن جانا تھا، یا خوف کی وجہ سے یا بھوک کے عالم میں آپ نے مر جانا تھا. تو دوستو یہ بات ہے کہ اللہ کریم پہ ہمیشہ امید بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کریم راستے نکال دیتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ قادر مطلق ہے. پریشانی، مصیبتیں حالات کی وجہ سے نہیں آتی، نہیں، خیالات کی وجہ سے آتی ہیں. جب خیالات منفی شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے وجود پہ اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، کنٹرول نہیں رہتا. بے راروی کا شکار اور گمراہی کا شکار ہو کے متزلزل ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. یوں روز مرہ کے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور غربتیں اور پریشانیاں وہ ڈیرے ڈال لیتی ہیں. حالات کبھی بھی ایسے نہیں بنے، حالات نہیں بنتے ایسے، خیالات بنتے ہیں. خیالات جب بگڑتے ہیں پھر ہم مصائب و آلام کے رحم و کرم کی نظر ہو جاتے ہیں، رحم و کرم پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات ہے. اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجئے گا، حوصلہ افزائی کر دیجئے گا. بری لگے تو معذرت، اصلاح کا بھی آپ کو اختیار. اور دوستو اپیل ہے، التماس ہے کہ میری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم.